طاعتك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتكاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ الحمدللہ اس کی توفیق سے مرتبہ اور ہم اس علمی دینی اور روحانی درس حدیث شریف میں حاضر ہیں. جو لوگ حدیث شریف سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش رکھے اس بندے کو جو میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سنانے اور سننے کا اہتمام کیا جائے. اس سے بہتر کیا مجلس ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ جو وقت احادیث شریفہ کو سماعت کرنے میں لگایا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے. کتاب العلم کا سلسلہ ہے، 2-3 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد نیا عنوان اور نئی کتاب کا آغاز ہوگا. سابق میں گزشتہ حدیثوں میں یہ بات آئی تھی کہ علم کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے. کوئی چیز معلوم نہیں ہے پوچھ لینا چاہیے، شرما کے خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس میں اپنی انسٹ یا اپنی بے عزتی نہیں سمجھنا چاہیے. علم کے معاملے میں جھجکنا نہیں. خود بڑے ہوں گے، اس سے پوچھنا ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہوگا لیکن علم اس کے پاس ہے، وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے. تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو بچہ ہے، میں اس سے کیا پوچھوں، یہ تو مجھ سے کم عمر ہے، اس سے میں مسئلہ کیوں دریافت کروں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. علم کے معاملے میں چھوٹا بڑا نہیں. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے علم سے نوازے. تو اللہ نے جس کو علم کی دولت دی ہے تو اس کی قدر کرنا اور اس سے مسئلہ پوچھنے میں حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوچھ کر اپنی جہالت کو دور کرنا، اپنے جو اعمال ہے اس کی اصلاح کر لینا. ورنہ پوچھیں گے نہیں، ویسے ہی غلط کرتے رہیں گے. قیامت میں جا کے پتا چلے گا کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، تو پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا. کوئی یہ بولے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا وضو صحیح کیسے کرنا چاہیے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، نہیں معلوم تھا مجھے، ویسے ہی نمازیں پڑھ لیا میں.
تو نامعلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں پڑھنے کے بارے میں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور علم کے بارے میں کتنی تاکید کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں فرمائی، اس کے باوجود بھی پڑھیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، اور بعد میں بولیں گے پتہ نہیں تھا ہم کو، تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو ان والوں سے پوچھو، اس میں شرم حیا محسوس مت کرو۔ تو یہ بات ہوئی تھی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال۔ ترجمہ ہے اس عنوان کا ہیڈنگ کا کہ ان کا بیان جنہوں نے حیا محسوس کی اور دوسروں کو حکم دیا کہ تم پوچھو، خود پوچھنے میں کسی وجہ سے شرمندگی محسوس کی ہے، اور اپنے ساتھی سے کہے کہ بھئی یہ مسئلہ تم پوچھو، ان کا بیان۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کہ کبھی انسان نہیں چاہتا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے پوچھا ہے، نہیں، کبھی وجہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر سوال اتنا بہترین رہتا یا سوال شان و عظمت کے بارے میں رہتا، میں پوچھا بول کے معلوم ہو جائے گا تو چرچا ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا جو ہے سوال ہے ان کا، اور اتنی اچھی بات ہے ان کے بارے میں، نہیں چاہتے کبھی۔ جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، حضور کا روزہ اطہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے حضور کا، خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور کے جسم اطہر کی ہڈیاں جو ہے بکھری ہوئی ہیں۔ پریشان ہوئے کہ کیسا خواب ہے یہ، جسم اطہر تو سلامت ہے، انبیاء تو اپنی شان کے مطابق زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ زمین ہر ایک کے جسم کو کھا سکتی ہے، اور وہ عیب نہیں ہے۔ بعد میں کسی کی خبر کھولے، اگر جسم سلامت نہیں ملا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گنہگار تھے شاید، ایسا نہیں ہے، لیکن نبی کا جسم سلامت ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ ہر نبی، حضور کی خصوصیت ہے ہر نبی، فنبی اللہ حی یرزق، حضور کے الفاظ حدیث شریف۔ بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، حیات سے ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اب کیسے رہتے وہ زندہ، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے شہیدوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو۔ انہیں جب شہید کو مردہ نہیں بول سکتے تو نبی کو بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بس لوگ ایسی باتیں لکھتی ہے، نہیں مر کے مٹی میں مل گئے، کیا کیا غلط قسم کے باتیں، بہت غلط بات ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اپنی زندگی پہ قیاس مت کرو ان کو کہ ہم کو جیسے کھاتے پیتے پکا رہے ہیں، ایسا مت سمجھو کہ زندگی وہ برزخی زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی زندگی کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کہ بعض حدیثوں میں تفسیر ہے کہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، سمجھے، ہرے پرندوں کے پروں میں سیر کرتے ہیں ان کی روحیں، شہداء کی روحیں۔ انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ پھر ہر مومن سے سوال کہ آپ کے بارے میں ہونے والا ہے، خبر ہے، آپ دکھائے جانے والے ہیں۔
جب تک آپ کے بارے میں جواب صحیح نہ ہو تو پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے خبر، آپ کی شان تو الگ ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ آپ دیکھیں کہ حضور کا روزہ اطہر ہے اور اس میں مبارک کی ہڈیاں جو ہے بکھری ہوئی ہیں، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں، مطلب ان کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ انہی کے زمانے میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے محمد بن سیرین، جو کو ابن سیرین کہتے ہیں، پرانا ان کا محمد بن سیرین ہے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو بکر ہے۔ کیا ہے ان کی کنیت؟ ابو بکر۔ اور یہی ابن سیرین ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، حدیث شریف کی کتابوں میں، بلدانہ میں، مشکات میں یہ روایت، ایک آ کے بولا ابن سیرین سے کہ ابن سیرین یا ابو بکر، ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ اچھا لوگ سمجھتے حضرت ابو بکر مراد ہے، ان کے حضرت ابو بکر مراد ہے، ابن سیرین ہے وہ۔ آ کے بولا کہ ابن سیرین میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے نہیں، ضرورت نہیں۔ بولا ٹھیک ہے، میں ایک آیت سناتا ہوں قرآن کی، آپ بولے نہیں ضرورت ہی نہیں، تم سنانا ہی نہیں، نہ حدیث سنانا نہ قرآن کی آیت سنانا۔ وہ آدمی چلا گیا، تو لوگ بولے حضرت یہ کیا ہے؟ ارے بندہ آپ کو حدیث سناتا بولا، آیت سناتا بولا، سن لینے میں کیا مسئلہ تھا؟ قرآن کی آیت ہی سناتا ہو۔ تو حضرت ابن سیرین نے کہا تابعی ہے، صحابہ سے ملاقات ہو، وہ کہنے لگے کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ گمراہ آدمی ہے، اہل الاحوا میں سے، گمراہ لوگوں میں سے۔ ان قرآن کی آیت سناتے سناتے کچھ اپنی طرف سے غلط مطلب بیان کر دیا، اور وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی، تو میرا فساد ہو جائے گا، میں بگڑ جاؤں گا، کیونکہ غلط قسم کا آدمی ہے، گمراہ قسم کا آدمی ہے۔ ان آیت بیان کرتے کرتے کچھ بھی جو ہے مطلب اپنی طرف سے بیان کرے گا، اور وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہیں نہ کہیں سن کے، تو میرا خرابہ ہو جائے گا، اس وجہ سے میں اس کی بات کو نہیں سنا۔ اور پھر فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، اے لوگوں یہ جو حدیث کا علم ہے نا، یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ کس سے بھی سیکھو۔ دنیا کا علم کسی بھی سے سیکھ سکتے، آپ کافر سے بھی سیکھ سکتے، یہودی سے بھی سیکھ سکتے، عیسائی سے بھی سیکھ سکتے، لیکن فرمائے یہ حدیث شریف کا علم یہ دین ہے، بس تم غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو، ورنہ پھر غلط مطلب بیان کر دیں گے، حدیثوں کا غلط مطلب بیان کر دیں گے، وہی ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر پورا ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ تو یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، یہ خواب کے بڑے ماہر ہیں، خواب کی تعبیر، ابھی بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں، تعبیر الرؤیا ہے علامہ ابن سیرین کی، خواب کی تعبیر میں بڑا علم ہے، ان کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ گئے، اور اب نہیں چاہے کہ بھائی میں پوچھوں جا کے، نہیں، ایک تو خواب سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا خواب دیکھے تو ایک آدمی کو بھیجے اپنے، اور جا کے تم پوچھو کہ بھائی ایک صاحب ایسا خواب دیکھے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا تذکرہ ہو، ان کا چرچا ہو، کیونکہ نہیں معلوم کہ تعبیر کیا ملنے والی ہے۔ تو آدمی گیا اور خادم جا کے علامہ ابن سیرین سے، محمد بن سیرین سے پوچھا کہ ایک خواب پوچھنا ہے آپ سے، کہ خواب یہ ہے کہ دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہے، اور حضور کی جسد مبارک کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد بن سیرین اس آدمی کو دیکھے، غور سے دیکھ کے بولے تم تو نہیں دیکھے ہوں گے یہ خواب، سیدھا سادہ آدمی تھا خادم، تم نہیں دیکھے ہوں گے، صحیح بتاؤ کہ دیکھے اور خواب ہے؟ بولنا پڑا کہ بھائی صحیح بات ہے، میں نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ خواب، ان کی شان ہو سکتی ہے۔ وہ کیا مطلب صحیح ہے، مطلب کیا ہے خواب کی تعبیر اچھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بہترین خواب، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ
حضور کی جسم اطہر کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور وہ جمع کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، تو مطلب یہ کہ حضور کی سنتوں کو جمع کریں گے، حضور کی تعلیمات کو جمع کریں گے. جو بکھر جائے گا تعلیمات حضور کے، ان کو جمع کریں گے، احکام کو جمع کریں گے. تو کبھی کیا ہوتا دوسرے کو اس لیے بھیجنے کے بھی اپنا چرچا نہ ہو. تو یہاں عنوان ہے کہ اس شخصیت کا ذکر جنہوں نے حیا محسوس کی اور دوسروں سے کہا کہ تم پوچھ لو یہ سوال. کیا کرو؟ تم پوچھو یہ سوال حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ شخصیت کون ہے اور جن سے کہے ہیں وہ کون ہیں، جن کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفیہ. راوی ہیں اس حدیث شریف کے محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ. یہ کون ہے معلوم؟ شاید چند لوگ جانتے ہوں گے. محمد بن حنفیہ کیا نام ہے؟ حنفیہ. محمد بن محمد نام کا. یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے. حضرت سیدہ فاطمہ کے مثال کے بعد جن خاتون سے آپ کا نکاح ہوا تھا، زندگی میں تو اجازت بھی نہیں ملی اور ایسا مثال کے بعد کی بات ہے کہ حضرت مولا علی نے حنفیہ ان کا نام تھا خاتون کا، تو ان سے تولد ہوئے محمد نام. تو کیونکہ سیدہ فاطمہ کی اولاد کی شان الگ ہے، حضور کا نسب ہے وہ سب، ان میں پھر ان میں فرق کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے ان کی والدہ کا نام ذکر کیا جاتا حضرت علی کا نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی حضرت علی کا نام آ رہے ہیں تو حسین قریبین کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتے. وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ کی اولاد، اللہ اکبر، حضور کا نسب ہے. ہاں حضرت مولا علی کی جو ہے نسل ہے، یہ ان کی بھی شان ہے اپنی جگہ، لیکن دوسرے زوجات سے. ان کا نام تھا حنفیہ. تو محمد بن حنفیہ، تو محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت علی بن ابو طالب یعنی حضرت مولا علی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے. انہوں نے کہا کہ کنت رجلا مذاعا، کہ میں، حضرت علی فرمائے کہ ایسا شخص تھا کہ جس کو مزید زیادہ خارج ہوتی تھی. اب یہ دیکھیے پاکی جو ہے، پاکی کے مسائل، اس سے واقفیت بہت ضروری ہے. ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگا؟ نہیں. وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہیں، آدمی پاک کب رہتا، کب ناپاک ہوتا، کپڑا کب ناپاک، یہ ایسے چیزیں ہیں یہ عالم کو ہی معلوم ہونا، حافظ کو معلوم ہونا نہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس میں کوئی کمی نہیں رہتا واقعیت، کیونکہ آپ کی پاکی صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہونے والی نہیں. تو یہ پاکی کے جو مسائل ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اس میں شرمانا نہیں بالکل، ارے کہا جا کے پوچھی کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ پیشاب کے علاوہ جو چیزیں خارج ہوتی ہے انسان کے ذکر سے، سامنے کے حصے، وہ تین چیزیں رہتی ہیں. ایک منی ہے، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے. منی گاڑی ہوتی وائٹ کلر کی، اور جوش اس کے اندر ہوتا، اور اس کے خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ غسل فرض ہو جاتا. جوش ہوتا اس میں، احتلام ہو گیا. باقی تو دو چیزیں ہیں نا، مزی اور ودی، تھوڑا فرق ہے ان میں. مزی پتلی ہوتی، وائٹ کلر کی طرف مائل رہتی، اور وہ نکلتی ہے جب شہوت پیدا ہو جائے، کوئی غیر عورت پہ نظر پڑ جائے، اس طرح سے. ودی بھی تقریباً تھوڑا گاڑا رہتا، گدلا رہتا اس میں. لیکن مزی کے نکلنے پہ، ودی کے نکلنے پہ غسل فرض نہیں ہوتا.
وضو ٹوٹ جاتا. بس بچے پریشان ہوتے, مسائل معلوم نہیں رہتے, نماز ہی چھوڑ دے. کیا بولے تو طہارت ٹوٹ گئی میری. ابھی طہارت کیسا ٹوٹی آپ کی؟ نہیں بولے وہ پیشاب کرتے تو چھینٹے اچھل گئے. تو چھینٹے اچھلے طہارت ٹوٹتی کو بولے بھائی جہاں پہ کپڑے پہ گندگی لگی دھو لو ختم. پیشاب جسم پہ لگ گیا, پیشاب کر بھی دیے پورا, تو طہارت نہیں ٹوٹتی. اتنی جگہ پہ گندگی لگی دھو لو. بلا وجہ مسجد سے پلٹ کے چلے جاتے ہیں, اچھا نماز پڑھا ہے وہاں, مسائل نہیں ہوا. تو منی کی وجہ سے غسل فرض ہوتا, مزی اور ودی کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا, وضو ٹوٹ جاتا. مزی خارج ہو گئی, کپڑے پہ بھی لگ گئی, تو پھر طہارت لے لینا اچھی طریقے سے, ذکر کو دھو لینا, اور جتنے کپڑے میں وہ لگی ہے اس کو دھو لیجیے آپ. پھر نماز بھی پڑھ سکتے, سب کر سکتے ہیں. یہ کہ نظروں کی حفاظت کرنا جتنا ہو سکے وہ اپنی جگہ بات ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ عنوان کیا ہے ذہن میں رکھیے کہ جو حیا محسوس کیے اور اس وجہ سے دوسروں کو حکم دیے کہ تم پوچھو حضور سے یہ مسئلہ, یہ عنوان ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مزید جو ہے مجھ سے زیادہ خارج ہونے لگی, تم حضور سے پوچھنا تھا, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب, لیکن چونکہ حضور کی صاحبزادی میرے نگاہ میں ہے. حضور کی صاحبزادی یعنی کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت مولا علی کی زوجہ. تو مجھے حیا محسوس ہوئی کہ یہ مسئلہ میں کیسے راز پوچھوں, کیونکہ حضور کی صاحبزادی کیا ہے میرے نکاح میں ہیں. اب یہ تھوڑا طہارت کے مسائل, یہ تھوڑا خاص مسائل, تو میں ناپسند کیا, حیا محسوس کیا کہ یہ مسئلہ میں راز حضور سے کیسے پوچھوں. صحیح بات ہے, اسی لیے علماء لکھے گی یہ بات. حضور تو اللہ کے نبی ہیں, رسول اللہ ہیں, حضرت مولا علی کا بھی رسول اور نبی ہیں, لیکن سیدہ فاطمہ کیونکہ حضرت مولا علی کی زوجہ ہے تو حضور کیا ہو گئے, خسر ہو گئے, سسرے ہو گئے حضرت مولا علی. تو علماء لکھے ہیں کہ اخلاق کی بات, ادب کی بات, یہ تو سسرال والوں کے سامنے یا سسرے کے سامنے میاں بیوی تو کی بیٹی کے معاملات, تب یہ جو تنہائی کے معاملات ہیں وہ چیزیں بیان کرنا حیا کے خلاف ہے, نہیں کرنا ایسی چیزیں. حضرت مولا بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور کی صاحبزادی میرے نگاہ میں ہے سیدہ فاطمہ, تو میں حیا محسوس کیا کہ یہ مسئلہ حضور سے کیسے پوچھوں مزید کے بارے میں, کہ اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے اس سے. تو پوچھنے میں بھی یقیناً بات پہلی وہ ہے اپنی جگہ کہ علم کے معاملے میں حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل ملا تو کوئی جھجک ہی نہیں ہو رہی اور ایسا بھی نہیں. بس لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے, مسلمان ہماری بیوی کا ایسا مسئلہ ہے. ارے بھائی تم بیوی کا مسئلہ بول کے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایک خاتون کا بول کے پوچھو, جواب نہیں دیتا, اپنے گھر کا راز کیوں کھول رہے ہیں آپ؟ نہیں تو جب بچ سکتے ہیں, تھوڑا حیا کے کام لے سکتے ہیں تو کیوں نہ کیوں نہیں. میرا مسئلہ ہے مجھے بولنا ضروری ہے کیا مفتی صاحب سے, عالم صاحب بولو بھائی شخص ہے اس کا ایسا مسئلہ ہے, اور گھر کے رازوں کو کھولنا ضروری ہے کیا؟ ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ چل رہا, بیوی کو ستا رہی ہو, ایسا کریں یہ مسئلہ پوچھنا ہے نا آپ کو, تو ایسا بولو. اب دیکھتے ہیں فتووں پہ اکثر نام نہیں رہتا, فتووں پہ زید نے پوچھنا ہو کے رہتا, کیونکہ کیوں کسی کا چرچا, ہر ایک کے مسائل ہے, ہر ایک کے معاملات ہے, کسی کے گھر کے معاملات ہو, شخصی معاملات ہو, کس کی عیبوں کو ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں ہے, تو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارا ٹی وی کا پروگرام چلتا ہے, رمضان میں دیکھے ہوں گے آپ سے, تو لوگ کیا کرتے تھے سیدھا صاحب ہماری شوہر ایسا کر رہا, ارے بھائی ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ, ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کو ستا, ایسا بولو آپ. ہم لوگ ہر ایک کو معلوم نہیں رہتا طریقہ, شاید یہ حدیث پڑھے تو پھر ایسا نہیں کرتا ہے. تو ضروری نہیں رہتا اپنے مسائل, عالم ہوں تو مفتی ہیں تو کوئی بھی رہ تو ہر ایک کے سامنے جتنا ہو سکے اپنے معاملات کو اپنے راز میں رکھنا. عالم صاحب سے بول کے پورا بول دیتے کیا, وہ بھی انسان ہے بھائی, کیا ہے وہ بھی انسان, احتیاط کرنا ہے. جب تک ضروری نہ ہو
معاملات کو پوشیدہ رکھنا، یہاں تک کہ اچھے معاملات کو بھی اور عیبوں کو۔ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے سب کے سامنے بولنا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، ضروری نہیں، مشورہ لینا بھی ہے تو ضروری نہیں، ہاں بالکل قریبی ہے، بھروسہ مند ہے تو الگ بات، ورنہ جتنا ہو سکے معاملات کو چھپانے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، اپنے معاملات کو، اپنی ضرورتوں کو کامیاب بنانے کے لیے پوشیدگی سے مدد لو، پوشیدہ رکھو۔ ابھی بچے کا ویزا نہیں لگتا، پورے خاندان کو بولتے باہر جا رہا، باہر جا رہا، باہر جا رہا، وہ ہوتا ہی نہیں، پھر ہر کوئی پوچھتے کیا ہوا، کیوں نہیں گیا، ہر ایک کو بولتے بیٹھا، ارے بھائی ایسا ہوا نہیں گیا، ارے سب کے سامنے ہم دے ایک بولے سے کو پہلے کر دیتے چرچا نہیں۔ بزرگ اچھی بات فرمائے، کیا فرمائے، کیوں پوشیدگی سے مدد لو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے، اور حسد ایسی چیز ہے اس کا اثر ہونا، اسی لیے سورہ فلق میں کیا بولے، پناہ مانگو بولے جس سے ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگو۔ تو پہلے کے پہلے چرچا نہیں کرنا، اتنے میرے کو پیسے آنے والے ہیں، اتنا جام رکھنے والا ہے، وہ جس کو ضروری ہے، قریب ہے، بالکل بھائی ہے، اب ان بولے گا بھائی ایسا بھی کیا ہے، ہم کو بھی نہیں بولے، ان کی شکایت ہے، غیر متعلق لوگوں کو نہیں بولنا جب تک کہ پورا معاملہ نہیں ہوا۔ اب رشتہ ہے، بچی کا رشتہ ہے، بچی ابھی بات چیت چلتی ہوتی، اب وہ ہو جاتا، ارے بچہ باہر رہتا، بچہ ایسا ہے، اب کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی، نظر لگنا بھی العین حق، یہ صرف اپنی کوتاہی کی وجہ سے مسائل ہو جاتے ہیں، احتیاط کرو۔ تو حضرت مولا علی فرمائے کہ کیونکہ اس طرح سے ہوتا تھا مجھ کو، لیکن حضور کی صاحبزادی وہ بھی سیدہ فاطمہ ہے، اللہ اکبر، اب سیدہ فاطمہ کی شان تو اتنی ہے حیا کے معاملے میں کہ ان کی طرح کوئی حیادار خاتون ملنا مشکل نہیں، کتنی حیادار خاتون تھی۔ آپ وصیت کیے تھے کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اس وقت جو ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ڈولے وولے نہیں تھے سب کے بعد میں، ایک لکڑی پہ جو ہے چارپائی پہ میت کو لٹا کے کپڑا ڈال کے لے کے چلے جاتے تھے قبرستان کو۔ تو سیدہ فاطمہ ایک بار بیچے ہیں کہ بولے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیڈیز کے ہیں تو کیا کرتے ہیں ویسے لٹا دے کے کپڑا ڈالتے ہیں، جسم کی ساکھ جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اس سے جسم جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ تو غالباً حضرت اسماء بنت عمیس ہیں غالباً، انہوں نے بولے کہ سیدہ میں دیکھی بولے حبش کے یا یمن کے رہنے والے، وہاں پہ دیکھی بولے کہ میت کو کیا کرتے ایسا لٹا کے نہیں جاتے، بازو سے لکڑیاں لگاتے، کیا کرتے لکڑیاں لگا کے چادر ڈالتے تو اندر میت کا جسم ظاہر نہیں ہو۔ سیدہ فاطمہ فرمائے میری وصیت ہے میرے کو ایسے ہی کرنا، یعنی ان کے سامنے ماشاءاللہ آج بھی عورتوں کو جو حیا ہے تو سیدہ فاطمہ کا سامنے، ورنہ اس وقت تک ایسی کپڑا لٹا کے چلے جاتے تھے۔ تو بہت حیا کے معاملے میں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے حضور فرمائے کہ بولو کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کسی کو ذہن میں ہوگا نماز روزہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کوئی بول نہیں سکے صحیح جواب۔ حضرت مولا علی گھر آئے آ کے سیدہ فاطمہ سے پوچھے بھائی بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمائے کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو بلا ضرورت نہ دیکھے اور غیر مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ آگے حضور سے عرض کیے تو حضور فرمائے کون بولے وہ؟ بولے سیدنا بولے ہاں میری بیٹی بول سکتی ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بڑی شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو حیا کی حضرت مولا علی کہ میں کیسے پوچھوں حضور سے یہ سوال، کیونکہ ان کے صاحبزادی کیا ہے میرے نکاح میں ہیں۔ تو فامرۃ المقداد، تو محفل میں حضرت مقداد بازو بیٹھے ہوئے تھے،
کون تھے؟ حضرت مقداد. صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت مقداد. تو حضرت مقداد کو حکم دیے، وہ فرمائے ان یسأل النبی، کہ تم پوچھو حضور سے. حضور فرمائیں گے تو جواب تو سب کو مل جائے گا نہیں. تو لہٰذا سوال اگرچہ کہ میرا ہے کہ مجھے حیا محسوس ہوئی، میں کہا تم سوال کرو. تو حضرت مقداد کو میں نے حکم دیا کہ وہ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے. فسألہ، حضرت مقداد نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی مزید جاری ہو تو پھر کیا اس پہ غسل واجب ہوگا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال، حضور نے فرمایا کہ فیہ الوضوء، اس میں غسل نہیں بلکہ اس میں وضو واجب ہوتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ حیا ہمیشہ ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے حیا سے رہنا چاہیے. میں ایک اور کیا کہہ لیتا، میرا کچھ بھی سمجھ لیں تو ایسا نہیں. مومن ایسا نہیں رہتا، مومن حیادار رہتا نہیں. حضور کے بارے میں تو یہ ہے کہ حضور ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اور شرمیلے مزاج کے، حیادار مزاج کے تھے حضور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطیف مزاج کے تھے. ہمیں بھی حیا کے معاملات کو اختیار کرنا. تو یہ جو مزی کا معاملہ ہے، منی سے تو غسل فرض ہوتا، مزی اور منی سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا. یہ مسئلہ بھی اس حدیث شریف کے تحت ان کو معلوم ہوا. اور حکم یہ ہے کہ پوچھو، شرماؤ مت، لیکن جتنا ہو سکے پوچھنے میں بھی حیا کے پہلو کو قائم رکھو. کوئی مسئلہ ہے، راز پوچھنا اچھا نہیں دیکھا تو دوسروں کو بولو بھائی تم ذرا پوچھ کے بتاؤ، یہ تاکہ عزت مطلب جو حیا ہے وہ باقی رہ سکے. کبھی عزت کا مسئلہ رہتا وہ بھی باقی رہ سکے. تو سب چیزیں ہمیں حدیث شریف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جانیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں. یہ مسئلہ سفر پانے کے وقت پیشاب میں ٹھہر کے کرنے کا جو ہو گیا، دواخانوں میں چلے گئے، یا آج کل تو کیا ہے بیٹھ کے کرنے کی سہولت ہی نہیں رہتی، ٹھہر کے کرنے کا ہی رہتا. اب بعض نوجوان سمجھتے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب نماز بھی نہیں پڑھتی. پہلی بات تو یار کہیں بھی نہیں رہو، دواخانے میں رہو، شادی خانے میں رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، نماز تو پڑھنا ہے. نماز کو چھوڑنے کا بہانہ آپ بنا ہی نہیں سکتے. نہیں میں دواخانے میں ہوں یا وضو خانہ نہیں ہے. وضو خانہ یہ تو دیوار پہ جاؤ، تیمم کرو، نہیں کہاں پہ سجدہ کرو، بیٹھ کے پڑھو. نماز کو تو چھوڑنے کا پہلے تو سوال ہے ہی نہیں کسی صورت میں. ہر چیز معاف ہے. آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو، کپڑے ناما کے بدلو. اگر کسی کی ایسی اہلیت ہے، بیمار ہے، فحش ہے، نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے ویسی ہے تو وہ معاف ہے. نماز معاف نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے نماز کو پہلے معاف کر دیتے، ارے بعد میں پڑھیں گے، میں ایسا کیا ضروری. نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے بھائی. وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، وقت نکلنے کے بعد آپ پڑھیں گے صحیح بات ہے، اور چھوڑنے کا گناہ تو ہو گیا. ادا ہونے کی ذمہ داری الگ چیز ہے، لیکن چھوڑنے کا جو گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ بچائے. تو یہ جو طہارت خانے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا مسئلہ انشاءاللہ اب کتاب الوضو کا ہی بیان شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد تفصیل آئے گی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے نہیں کرنے کے بارے میں. میرے حال میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں چیٹے اچھلنے کا اندیشہ زیادہ رہتا اور بے حیائی بھی ہو سکتی ہے. اچانک نظر پڑ جاتی کسی کی، بیٹھتے پڑے تو کیونکہ پیر جو ہے بیچ میں آسرا بنتے ہیں، سمجھے. لیکن کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے تو پھر الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ پہ کچرا وغیرہ پڑا ہوا تھا، بیٹھنے کے لائق نہیں تھی جگہ، تو حضور کھڑے ہو کے جو ہے پیشاب فرمائے بول کے حدیث میں. ضرورت تھی، مجبوری تھی وہاں پر، مجبوری کے وقت الگ بات. لیکن احتیاط یہی کرنا کہ چھینٹے تو نہیں اچھلنا. پہلی احتیاط، چھینٹے اچھلے تو اپنی جگہ پر نہ پڑتا کام کچھ ہے. بالکل زبر ہوئے گرے تو معاف ہے شریعت میں، لیکن احتیاط کرنا. دوسرے استنجا کا جو معاملہ ہے، پیشاب کرنے کے بعد طہارت لینے کا معاملہ، اب پانی سے بھی لے سکتے، کپڑے سے بھی لے سکتے، پیپر سے بھی لے سکتے، ڈھیلے کا بھی تو استعمال کر سکتے، سمجھے. اگر نہیں کرے، کیا نہیں کیا، اگر پیشاب کرے استنجا نہیں کی، طہارت نہیں کی،
تو پھر وہی حکم آتا جو کہ کتنا پیشاب لگا آپ کے جسم کو، ہتھیلی کی گڑے سے زیادہ لگا تو پھر آپ وہ کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے کم لگا تو پھر معاف بھی ہے. ایسا نہیں طہارت نہیں لیا ہو کہ طہارت ٹوٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. کتنا پھیلاؤ ہے پیشاب کا، اس کے لحاظ سے حکم ہوتا اس میں. اتنا زیادہ ہو گیا تو دھونا فرض ہے، اتنا برابر ہے تو وادی میں کم لگا تو پھر سنت اور مستحب ہے. لیکن صفائی تو کر لینا. اگر پانی نہیں ہے پیپر وغیرہ کا ہی استعمال ہو کر لینا چاہیے تاکہ طہارت باقی رہے. چھینٹے اچھلنے سے احتیاط کرنا. اور اہم بات یہ کہ دل میں تو کراہیت رہنا، کیونکہ سنت طریقہ تو بیٹھ کے کرنے کا، مجبوراً کر رہے ہو کے رہنا. دل میں خواہش نہیں رہنا. ایسا نہیں کہ اچھا ہم کر سکتے واش روم میں جا کے کر سکتے پھر بھی کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں. یہ بے ادبی ہے، بے حیائی ہے. تو چھینٹوں سے احتیاط اگر کر رہے ہیں آپ اور کوئی بھی چیز سے آپ طہارت لے لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہے تو اپنے کپڑے کا دامن سے ہی کر دو. آپ بعد میں وہ کونا کیا کرو دونوں. سفر میں رہتے کبھی اب بس میں جا رہے ہیں وہ دینا نظر آتا کچھ نظر آتا، باہر کھڑے ہوئے تھا پیشاب آ گیا، وہ نماز نہیں پڑھتے کیا فجر میں؟ ایسا نہیں. 10 نہیں ہے ساتھ میں، اس سے کر لو استنجا کر سکتے ہو، اس سے بول سکتے. بعد میں بھی دھونے پانی سے کرنے بعد میں الگ بات. اس کا ضروری نہیں ہے، بہتر نہیں. بہتر صورت اگر ہے تو کرنا چاہیے. مجبوری کی صورت ہے کیا ہے مجبوری. تو سب کیوں ہے سہولت، یہ رعایت سب کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے. نہیں وہ طہارت کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، آپ کہاں پڑھو نماز، یہ نہیں بولنا. نماز نہیں پڑھو نہیں بولنا، دوسرے چیزیں بولنا. آپ کو کپڑے صاف نہیں ہے نہیں بدل سکتا، مجبوری ہے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. چاہے آپ کیسی بھی حالت میں رہو معاف. جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے تو نارمل حالتوں میں سے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ رکھے اور ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنائے. ہمیں طہارت کے جو احکام ہیں ان کو جاننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ پاکیزہ رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ رکھے، ہمارے ذہن و دماغ کو بھی غلط خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے. حضرت مولانا علی کی سچی محبت ہم کو نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے ہم کو جو تعلیمات حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ ہمیں حیا کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شادی شدہ جوڑوں میں محبتیں اور الفتیں پیدا فرمائے اور جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.